أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں بھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے کر آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو. چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر جو اس آگ کے اندر ہے اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا ہوں، بڑی حکمت والا ہوں. پچھلی صورت میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزرے ہوئے انبیاء کی قصے سنائے تاکہ لوگ ان سے نصیحت و عبرت حاصل کریں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی چند انبیاء کرام علیہ السلام کی قصے بیان فرما رہے ہیں تاکہ یہ مشرکین مکہ ان سے نصیحت اور سبق حاصل کریں. چنانچہ فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلی انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. اے پیغمبر، اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو تو مجھے وہاں آگ جلتی نظر آ رہی ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ اگر وہاں کوئی ہوگا تو میں اس سے راستے کا پتہ لگا دوں گا، اور اگر نہ ہوگا تو پھر آگ کا ایک ٹکڑا ہی لا لوں گا تاکہ تم لوگ اس سے اس سردی میں گرمی حاصل کرو. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ اور چند لوگوں کے ساتھ مدین سے مصر جا رہے تھے. اب چونکہ رات کا وقت تھا اور جنگل بھی گھنا تھا اور تاریک تھا، اس لیے وہ راستہ گم ہو گئے. اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو وہ فوراً اپنے سفر کے ساتھیوں سے، جن میں آپ کی اہلیہ بھی تھی، کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، مجھے وہاں دور آگ جلتی نظر آ رہی ہے، میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں. اگر وہاں لوگ ہوں گے تو ان سے راستے کا پتہ معلوم کر لیتا ہوں، اور اگر نہ ہو تو پھر اسی آگ کے ٹکڑے کو لے آتا ہوں. تم لوگ اس سردی میں اس سے گرمی حاصل کر لو. چنانچہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو ایک عجیب منظر ہی دیکھنے لگے کہ یہ آگ تو ایک سرسبز و شاداب درخت میں لگی ہوئی ہے کہ آگ بھی جل رہی ہے اور درخت بھی گھنا اور ہرا بھرا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو وہاں سے ایک آواز سنائی دی فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها، کہ برکت ہو ان پر جو اس آگ میں موجود ہے اور ان پر بھی جو اس کے ارد گرد ہے. آگ میں موجود لوگوں سے کون مراد ہے اور آگ کے ارد گرد سے کون مراد ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین نے دو رائے بیان فرمائی ہے. ایک یہ کہ آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے اور آگ کے ارد گرد فرشتے ہیں، جیسا کہ امام زحیلی اور امام طبری علیہ الرحمٰن نے بیان فرمائی، اور امام نصفی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اس آگ میں ملائکہ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اکرام کے لیے وہاں بھیجا تھا، اور اس آگ کے ارد گرد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے برکت کی دعا دی. یہ دعا یا کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی کہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپسی ملاقات کے وقت کیا کہنا ہے وہ معلوم ہو جائے. الغرض، اس ندا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ ایک تو یہ منظر کہ ہرے بھرے جھاڑ سے آگ نکل رہی ہے اور دوسری طرف غیب سے آواز بھی آ رہی ہے. اس گھبراہٹ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ، جو تم سے مخاطب ہے اور جس کی تم آواز سن رہے ہو وہ میں اللہ ہوں، تمہارے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہوں، بڑے اقتدار والا اور حکمت والا. ایسے اقتدار والا کہ اس کے برابر کا کوئی نہیں اور نہ اس کے مثل کوئی ہے. لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی سازی ہے.
یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 7 تا 9 آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور تفسیر کیا گیا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ دولت اکٹھی کرے، چاہے حلال طریقے سے ہو، مگر خدا کے راستے میں خرچ نہ کرے، مثلا زکوٰۃ نہ دے، اور جو واجب حقوق ہے ان کو ادا نہ کرے، ان کی یہ سزا ہے۔ دولت وہ اچھی ہے جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ اس آیت سے اور دیگر احادیث سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن نے استدلال کیا کہ سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اس آیت میں جس وعید کا ذکر ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ اور حقوق واجبہ ادا نہ کرے۔ اس کے برعکس جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کے جمع کرنے پر کسی قسم کی وعید نہیں، چاہے اس کی مالیت کروڑوں اور اربوں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لفظ عام ہے، اس میں فرض زکوٰۃ، نفل خیرات اور تمام واجب و مستحب صدقات داخل ہیں۔ عموماً دولت مندوں میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بخیل پیشہ بن جاتا ہے، دولت کو سینت کر رکھتا ہے، نہ حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہے، نہ رشتہ داروں پر، نہ اہل و عیال پر، اور نہ ہی خود اپنی ذات پر۔ اسے مایا سے اس درجے محبت ہوتی ہے کہ ایک پیسہ خرچ کرنے سے بھی اس کی جان نکلتی ہے۔ اور کوئی مالدار فضول کاموں میں، شہوت رانیوں میں اور ناموری کے ہوس میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت اڑانے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے فروغ کے لیے اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ آیت پاک میں دونوں طرح کے دولت مندوں کا تذکرہ ہے، جو دولت مند مال سینت کر رکھتے ہیں ان کا بھی، اور جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے مگر فضول کاموں میں خوب اڑاتے ہیں ان کا بھی، اور دونوں کو دردناک سزا کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مال اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں بلکہ بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہے، چاہے وہ کروڑوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ شریعت نے نہ ہی پرسنل طور پر مال جمع کرنے کو منع کیا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حد مقرر کی ہے، البتہ اس میں کچھ حقوق واجب کیے ہیں، بس ان واجب حقوق کو ادا کرنے کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر ہے۔ ایک تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ دینا، چوتھے حج کرنا، 5ویں رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے دونوں ہی کا حکم دیا گیا ہے، بس جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صبح کو سورہ یاسین پڑھی اس کے کاموں میں شام تک سہولت ہوگی، اور جس نے شروع رات میں پڑھی اس کے رات کے امور میں صبح تک سہولت ہوگی۔ اسلام کا تیسرا اور اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص انکار تو نہیں کرتا مگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو قیامت کے دن اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا واجب ہے، اور بلا عذر تاخیر کرنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے، گنہگار ہے، اور اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں کہنے سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔